السلام علیکم۔ مشتاق نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اوہ نہیں، میں ہنس پڑی۔ یہ تو میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ میں اصرار نہیں کروں گی اگر آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں، بلکہ میں اس موضوع ہی سے ہٹی جاتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ مشتاق چنگیزی نے ایک ایک لفظ بہت جما کر ادا کیا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں مسٹر مشتاق، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں کسی طور سے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہوں؟ میری اس بات سے شاید مشتاق کو احساس ہوا کہ اب تک اس کا رویہ کچھ مناسب نہیں رہا ہے۔ اب اس نے سنبھالا لیا اور کچھ مسکرانے کی کوشش کی، پھر کہا، یہ بات نہیں، دراصل مجھے اخبار والوں سے کچھ خوف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی منہ سے ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جسے اخبار والے افسانہ بنا دیتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی بات اخبار میں نہیں دوں گی جس کا تعلق آپ سے ہو۔ میں ایک خاص معاملے میں آپ سے مل بھی چکی ہوں، لیکن اس ملاقات کا کوئی ذکر آپ نے کسی اخبار میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ بس تو پھر آپ کو میری طرف سے بالکل مطمئن ہونا چاہیے جب تک میں کسی معاملے کی چھان پھٹک نہ کر لوں۔ اخبارات کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی۔ اس کے علاوہ میں یہ خیال بھی نہیں رکھتی ہوں کہ اس خبر سے کسی شریف آدمی کی ساکھ کو دھچکا نہ پہنچ سکے۔ آپ کا معاملہ تو ویسے بھی اب تک میرے لیے ایک معمہ ہی بنا ہوا ہے۔ میں مسٹر رام لال سے بھی ملی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس موضوع کو چھیڑا وہ اس طرح بدک گئے جیسے مجھے اس وقت کوئی مثال نہیں سوجھ رہی ہے۔ مس سس مشتاق چنگیزی یک لخت چپ ہو گیا۔ وہ جھونک میں میرا نام لیتے لیتے رہ گیا تھا۔ اگر وہ میرا نام لے بیٹھتا تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ وہ مجھے صبیحہ بانو کی حیثیت سے پہچانتا ہے، لیکن اس کے چپ ہو جانے کے باوجود میں بہرحال اس بات سے واقف تھی کہ وہ میری شخصیت سے واقف ہے۔ مشتاق کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ میں اس کی کیفیت سے آگاہ ہو گئی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید آپ میرا نام لینے والے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ مشتاق چنگیزی کی پیشانی پر پسینے کی چمک پیدا ہو گئی، تاہم اس نے سنبھلنے کی کوشش کی اور بولا، اچھا، حیرت ہے، نہ جانے کیوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کا نام صوفیہ ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں بڑی تیزی سے ایک خیال ابھرا۔ مشتاق کے گھر سے رضوان نے ڈاک کا جو لفافہ برآمد کیا تھا اس پر شائستہ حبیب نامی کسی عورت کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے فوری طور پر فیصلہ کر ڈالا کہ ایک دھماکہ کر ہی دیا جائے۔ میں نے بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، میرا نام صوفیہ نہیں، شائستہ ہے، شائستہ حبیب۔ یک لخت مشتاق چنگیزی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی جو چمک پیدا ہوئی تھی وہ پسینے کی ننھی منھی بوندوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں جس معاملے میں دخل اندازی کر بیٹھی ہوں اس میں شائستہ حبیب نامی عورت کوئی اہم کردار ادا کر چکی ہے۔ مشتاق چنگیزی ذرا دیر تو کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ شائستہ حبیب؟ جی۔ حبیب آپ کے شوہر کا نام ہے؟ والد کا، میں نے جواب دیا۔ مجھے شادی کی توفیق تو اب تک نہیں ہوئی اور غالباً مستقبل میں بھی یہ فضول توفیق نہیں ہوگی۔ مشتاق پھر چپ ہو گیا۔ وہ ذہنی طور سے بہت منتشر معلوم ہونے لگا تھا۔ میں اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وقت گزاری کے لیے مجھے کوئی راہ نہ سوجھ رہی ہو۔ اتنے میں سونیا کپڑے پہن کر وہاں آ گئی۔ وہ اورنج کلر سکرٹ میں شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور ہیلو کہا۔ ہیلو، میں مسکرائی۔ سونیا ایسی نظر سے مشتاق کی طرف دیکھنے لگی جیسے چاہتی ہو کہ وہ میرے بارے میں اسے کچھ بتائے۔ یہ ایک فری لانسر جرنلسٹ ہیں، مشتاق نے اس سے کہا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تم سے پیرس میں مل چکی ہیں۔ نوپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی پیرس ہی نہیں گئی، سونیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات ملتے جلتے چہروں سے دھوکہ تو ہو ہی جاتا ہے ڈیئر سویٹ گرل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور محسوس کیا کہ میرے اس انداز تخاطب پر سونیا بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے ایسی نظر سے میری طرف دیکھا تھا جس میں پذیرائی کی تمام تر کیفیت موجود تھی۔
مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میدان مارنا میرے لیے مشکل نہیں ثابت ہوگا۔ سونیا نے میری افتاد طبع کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سمجھ لیا تھا، بلکہ وہ خوشا چینی کی اجازت دینے کے لیے پوری طرح آمادہ تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں میر تقی میر کا ایک شعر گونج اٹھا، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ میر صاحب نے اس شعر میں کیا کیا کچھ کہہ کر جو کچھ کہہ دیا ہے، اسے محسوس کر کے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں۔ سو یہی حال اس وقت میرا تھا۔ مشتاق چنگیزی نے جو میرے اور سونیا کے افہام و تفہیم کو محسوس کیا تو پہلو بدل کر بولا، سونیا بعض اوقات چہرے دھوکہ نہیں بھی دیتے، مگر اس بات کا اظہار کر کے میں سمجھ گئی کہ میرے اور سونیا کے مابین جو معاملات طے ہو رہے تھے، مشتاق ان میں ٹانگ اڑا دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور سونیا سے کہا، پیرس میں جو لڑکی مجھ سے ملی تھی وہ نہ صرف تم سے شکل و صورت میں ملتی جلتی تھی، بلکہ تمہاری طرح اسے بھی سوئمنگ کا بہت شوق تھا۔ وہ سوئمنگ میں مجھ سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی۔ گڈ، سونیا خوش ہو کر بولی، کیا خیال ہے آپ مجھ سے بھی مقابلہ کر سکیں گی؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ویری گڈ، سونیا پرجوش ہو گئی۔ اب تو میں بہت دیر تک سوئمنگ کرتے کرتے تھک گئی ہوں، لیکن کل اسی وقت میرا اور آپ کا مقابلہ ہوگا۔ منظور، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ کے لمس نے میرے رگ و پے میں سرور کی ایک لہر دوڑا دی، اور میں سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ بعد کی منزلیں تو شراب کہنا میں شاید اس طرح غرق کریں گی کہ ابھرنا ممکن نہ رہے گا۔ مشتاق نے ایک بار پھر بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، سونیا ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اوہ ہاں، سونیا نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے وقت کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے بولی، میں معذرت خواہ ہوں، دراصل اس وقت ہمارا ایک پروگرام ہے۔ اور کوئی بات نہیں، میں اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، جو پروگرام طے ہو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ میرا لہجہ معنی خیز تھا۔ سونیا نے ایک سریلا قہقہا لگایا اور بولی، ٹھیک ہے، کل جو پروگرام طے ہوا ہے اس پر عمل ضرور ہوگا۔ مشتاق چنگیزی کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت جزبز ہو رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو سونیا بھی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، وہ بولی۔ شائستہ، میں نے کہا اور کنکھیوں سے مشتاق کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر متغیر ہو گیا تھا۔ آؤ چلیں۔ اس نے سونیا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سونیا کا بایاں ہاتھ تھا۔ اس نے مسافے کے لیے دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ سرور و کیف کی وہ دوسری لہر تھی جس نے میرے سارے وجود کو بھگو دیا۔ پھر دونوں چلے گئے، لیکن مجھے ان دونوں کا نہیں بلکہ صرف سونیا کے چلے جانے کا احساس ہوا۔ شراب کہنا کی ایک لہر تھی جو گزر گئی، لیکن میرا وجود سرور و کیف کے اس بھنور میں خاصی دیر تک رہا۔ میں اس بھنور سے اس وقت نکلی جب میری نظر اتفاق سے جیمز فریزر پر جا پڑی، جو وہ بدستور میرا نگراں تھا۔ یہ کب تک میرا سایہ بنا رہے گا؟ میں نے سوچا۔ ابھی تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس نگرانی کا مقصد سمجھ میں آ سکتا، لیکن میں نے بھی طے کر رکھا تھا کہ خود اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ مجھے انتظار تھا کہ جیمز فریزر ہی کوئی حرکت کرے، تو پھر میں اس کمبخت کے بارے میں سوچوں بھی کیوں؟ میں نے سوچا اور اسے ذہن سے جھٹک کر پھر سونیا کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس ہوٹل کے کس کمرے میں مقیم ہے۔ یہ بات معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور یہ معلوم کرنا کوئی دشوار بات بھی نہیں تھی۔ ریسیپشن سے اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھی اور صدر دروازے کی طرف سے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ جب میں ریسیپشن کاؤنٹر پر پہنچی تو میں نے مڑ کر یہ دیکھنا ضروری نہیں سمجھا کہ جیمز فریزر میرے تعاقب میں ہے یا نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہوگا۔ ریسیپشن سے مجھے معلوم ہوا کہ سونیا کمرہ نمبر 344 میں مقیم تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک سیاہ ساتھی البرٹو بھی تھا۔ یہ مجھے ایک غیر متوقع اطلاع ملی تھی کہ سونیا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ بہرحال یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں واپسی کے لیے مڑی، اور میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ جیمز فریزر برابر میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں نے اب بھی اس پر بس ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور ہوٹل سے نکلی چلی گئی۔ یہاں سے میں نے گھر ہی کا رخ کیا۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور شام کی قربت کا احساس جاگ چکا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا۔ نفی میں جواب پانے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔
میرا ذہن کئی شخصیتوں اور مختلف نوع خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا، لیکن میں نے بہت جلد سب کچھ جھٹک دیا اور صرف سونیا کو فطری پیرہن میں سجا کر اپنے اورنگ تصور پر بٹھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی کبھی میں اپنے تشنہ جذبات کی برانگیختگی کو یوں بھی رام کر لیتی ہوں۔ اس رات میں گھر سے نکلی اور میرے خوابوں کے جزیرے میں کوسے قضا بکھرتی رہی۔ اس کوسے قضا میں سب سے گہرا رنگ سونیا کا تھا، دھمکتا چمکتا ہوا رنگ۔ صبح میں دفتر گئی، لیکن کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اب تک رضوان واپس کیوں نہیں آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دبئی میں کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہو۔ اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھے خود بھی دبئی جانا پڑے گا۔ دل نہ لگنے کے باوجود میں دوپہر تک دفتر ہی میں رہی۔ لنچ کا وقت ہوا تو میں اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ روانگی کے وقت میں نے اپنی سیکرٹری سے کہہ دیا تھا کہ اب میں دفتر نہیں آؤں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے خوابگاہ میں ہی کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے ساتھ ہی ملازمہ ڈاک کے 2 لفافے بھی لائی۔ یہ آج 11 بجے کی ڈاک سے آئے ہیں، اس نے بتایا۔ ان دونوں میں سے ایک لفافہ لوکل تھا جسے دیکھ کر مجھ پر کوئی رد عمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے لفافے پر نظر پڑتے ہی میرے اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہو گیا۔ وہ لفافہ دبئی کا تھا اور جس تحریر میں میرا پتہ لکھا ہوا تھا وہ میری جانی پہچانی تحریر تھی، رضوان کی تحریر۔ میں کھانا وانا سب بھول گئی اور جلدی سے وہ لفافہ چاک کر کے اندر سے خط نکال لیا۔ وہ خط بھی رضوان ہی کا تھا، مختصر لیکن حد درجہ پریشان کن لکھا تھا: بانو، یہ معاملات بڑے گمبھیر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں کوئی تفصیل نہیں لکھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ سے کب ملاقات ہوگی۔ جب یہ خط آپ کو ملے گا تو میں دبئی سے جا چکا ہوں گا۔ یہ ابھی مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہوگا۔ یہ خط اس لیے بھی لکھ رہا ہوں کہ آپ کو ہوشیار کر سکوں۔ دبئی سے ایک شخص کراچی روانہ ہونے والا ہے اور اس کا مشن صرف یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دے۔ گھنی مونچھوں اور داڑھی کی وجہ سے وہ شخص چہرے ہی سے خوفناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے آپ پوری طرح چوکس رہیں اور میری تلاش میں دبئی آنے کی بجائے میرا انتظار کریں۔ رضوان۔ میں نے اس خط کو کئی مرتبہ پڑھ ڈالا۔ کھانا میرے سامنے رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن میری بھوک اڑ چکی تھی۔ اس خط نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن میری پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ کوئی شخص مجھے قتل کرنے کے لیے دبئی سے روانہ ہونے والا تھا یا روانہ ہو چکا تھا۔ اس میں تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ خواہش خواب پریشان بن چکی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ میں تو محض اس لیے پریشان ہو گئی تھی کہ رضوان کس جھمیلے میں پڑ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر رضوان کو کچھ ہو گیا تو میں رضیہ کو کیا جواب دوں گی۔ رضیہ میری بہن، مجھے دنیا میں کوئی بھی اس سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا تھا، اور میں اس بات سے باخبر تھی کہ رضیہ دل کی گہرائی سے رضوان کو چاہتی ہے۔ یہ اس کا اپنا ایک فلسفہ یا نظریہ تھا کہ وہ رضوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ رضوان کو بڑی شدت سے چاہتی تھی۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ پھر وہ مجھ سے کم از کم یہ سوال تو نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے اسے حالات سے بے خبر کیوں رکھا۔ میں نے کھانا جوں کا توں چھوڑا اور گھر سے روانہ ہو گئی۔ میں سیدھی ٹیلی گراف آفس پہنچی تھی۔ وہاں سے میں نے برازیل کے ایک شخص کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد رضیہ تک پہنچے اور اسے اطلاع دے دے کہ رضوان کسی خطرناک معاملے میں پھنس کر اچانک غائب ہو گیا ہے۔ یہ تار دینے کے بعد میں پھر گھر لوٹی اور تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ ذہن اتنا منتشر تھا کہ میں نے کھانے سے پہلے 2 پیگ بھی لیے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ذہنی انتشار مجھے بہت بری طرح تھکا دیتا۔ کھانے کے بعد میں ایک ہلکی پھلکی نائٹی پہن کر بستر پر لیٹ گئی کہ اس طرح آرام کرنے سے بھی میں خاصی حد تک پرسکون ہو سکتی تھی۔ جب 3 بجے میری نظر دیوار گیر کلاک پر پڑی تو مجھے اچانک سونیا یاد آ گئی۔ مجھے اس سے ملنے جانا تھا۔ میں اس سے وعدہ کر چکی تھی، اور ایسے وعدوں کا میں بہت احترام کرتی ہوں جو کسی خوش بدن سے کیے گئے ہوں۔ اگر کسی چیز کو میری کمزوری قرار دیا جا سکتا ہے تو بس یہی ایک چیز ہے۔ سونیا جیسی لڑکیوں کی خاطر میں بڑے بڑے مسائل کو فراموش کر سکتی ہوں۔ میں بڑی پھرتی کے ساتھ بستر سے اٹھ گئی۔ مجھے ابھی تیار بھی ہونا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تاخیر سے ہوٹل پہنچوں۔ جب میں گھر سے روانہ ہوئی تو میں نے اپنا سوئمنگ ڈریس بھی ایک پیکٹ میں ساتھ لے لیا تھا۔ میں ہوٹل کے سوئمنگ پول پر پہنچی تو میں نے سونیا کو اپنا منتظر پایا۔
اس کے ساتھ مشتاق چنگیزی کے علاوہ ایک مغربی نوجوان بھی تھا جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے سونیا کے سیاہ ساتھی البرٹو کا خیال آیا، جس کا نام مجھے گزشتہ روز ریسیپشن سے معلوم ہوا تھا۔ سونیا پہلے ہی سے سوئمنگ ڈریس پہنے بیٹھی تھی۔ اس نے اچھل کر بڑے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا۔ مشتاق چنگیزی کے چہرے پر کبیدگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ یقیناً اس نے سونیا کو میری طرف سے بدظن کرنے کی بہت کوششیں کی ہوں گی، لیکن وہ بارآور نہیں ہو سکی ہوں گی۔ میرے خیال کے مطابق ان کے دوستانہ تعلقات حالیہ ہی تھے، اور مشتاق کا سونیا کے پیچھے لگنا ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خوبصورت تتلی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ میرا دوست البرٹو ہے، سونیا نے میرا تعارف کرایا، لیکن اسے پانی سے بہت خوف آتا ہے۔ سونیا ہنسنے لگی۔ البرٹو جھیمپ سا گیا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، سونیا مجھے رگیدنے سے بہت کم چوکتی ہے، اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے کہ مجھے فکر کسنے کا فن نہیں آتا۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ہمدردی ہی کر سکتی ہوں، میں نے کہا، اور سونیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مشتاق بالکل چپ تھا۔ سونیا مجھ سے بولی، تو آپ مقابلے کے لیے تیار ہو کر آئی ہیں نا؟ 100%۔ آپ کا سوئمنگ ڈریس یہ ہے۔ میں نے اسے پیکٹ دکھایا۔ گڈ، تو پھر آپ یہ جلدی سے پہن کر آ جائیے۔ میں اس طرف چلی گئی جہاں لباس تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب میں سوئمنگ ڈریس پہن کر دوبارہ ان لوگوں کے قریب پہنچی تو سونیا نے بڑی گہری نظر سے میرے سراپا کا جائزہ لیا اور سسکاری لے کر بولی، ہاؤ سویٹ، آپ کتنی متناسب الاذاع ہیں۔ میں اس کی بات کا جواب گول کرنے کے لیے ہنس پڑی، اور پھر میں نے کہا، مسٹر البرٹو، ہمارے مقابلے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ ہی بتائیں گے کہ ہم میں سے کون جیتا۔ لیکن یہ فیصلہ میں کس بنیاد پر کروں گا؟ آپ کو اول تو یہ بات نوٹ کرنا ہوگی کہ ہم میں سے کون زیادہ دیر تک پانی کی گہرائی میں رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم میں سے کون پہلے تھکتا ہے۔ کیوں سونیا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، تو پھر آؤ۔ ہم دونوں تقریباً دوڑ کر پول کے کنارے تک پہنچے اور ایک ساتھ ہی پانی میں چھلانگیں لگا دیں۔ ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ پانی میں موجود تھے۔ میں اور سونیا 2-3 منٹ تو پانی کی سطح پر ہی تیرتے رہے۔ اس کے بعد اچانک میں نے غوطہ لگایا اور سونیا کی ٹانگ پکڑ کر اسے بھی گہرائی کی طرف کھینچے چلی گئی۔ چند فٹ کی گہرائی میں پہنچ کر میں نے سونیا کی ٹانگ چھوڑ دی اور ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے جھٹکا بھی دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مزید گہرائی میں چلو۔ سونیا میرا اشارہ سمجھ گئی اور میرے ساتھ ساتھ پانی کی گہرائی میں اترنے لگی۔ اب میں نے سونیا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایسا کر کے سونیا کو ایک شرارت کر گزرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ سونیا نے اچانک میرے جسم کے ایک مقام پر بڑے زور سے چٹکی لی اور بڑی تیزی سے واپس اوپر اٹھتی چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ سونیا میں وہ ساری عادات و اطوار موجود تھیں جو کسی شوخ و چنچل محبوب میں ہوتی ہیں۔ جب میں سطح آب پر ابھری تو سونیا چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے مجھ پر پانی کے چھینٹے اڑائے۔ سونیا، میں حساب ضرور بے باک کروں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتی، وہ بولی۔ یہ بات ہے، میں نے چیلنج قبول کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، اسی وقت میں نے البرٹو کی آواز سنی، آپ ایک پوائنٹ جیت گئی ہیں۔ میں نے البرٹو کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، سونیا آپ سے پہلے اوپر آئی تھی۔ میں نے ہنس کر اپنے جیتے ہوئے اس پوائنٹ کو غیر اہم قرار دے دیا، کیونکہ مجھے تو کچھ اور ہی جیتنے کی فکر تھی۔ میں تیرتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھی۔ سونیا نے مجھ سے بچنے کے لیے دوسری سمت میں تیرنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصی تیز پیراک ہے۔ اتنی تیز پیراکی کا مظاہرہ میں نے بہت عرصے پہلے صرف اس وقت دیکھا تھا جب میں یوں ہی تفریحاً پیراکی کے ایک عالمی مقابلے میں شریک ہوئی تھی اور مجھے اس میں فرسٹ پرائز ملا تھا۔ میں 2-3 منٹ تو یہی ظاہر کرتی رہی کہ سونیا کی تیزی کا مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر ہے، لیکن پھر اچانک میں نے خود کو جیسے یہ باور کرا دیا کہ میں پیراکی کے عالمی مقابلے میں شریک ہوں۔ میرے ہاتھ پیروں میں گویا بجلیاں بھر گئیں اور چشم زدن میں سونیا نے مجھے اپنے بہت قریب پایا۔ مجھے اس کے چہرے پر کچھ حیرت کے آثار دکھائی دیے تھے۔ میں نے غوطہ لگایا اور سونیا کی ٹانگ پکڑ کر اسے بھی نیچے گھسیٹ لیا۔ اس نے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن میری انگلیاں اس کی سڈول و ریشمی پنڈلیوں سے اس طرح چپک گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے میری انگلیاں یا اس کی پنڈلی میں کوئی مقناطیسی طاقت ہے۔ میں اسے نیچے کی طرف کھینچے ہی لیے چلی گئی۔
یہاں تک کہ ہم پول کی انتہائی گہرائی میں اس کے فرش تک پہنچ گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ سونیا اب اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک جھٹکا دے کر کچھ اور نیچے کیا، جبکہ خود ذرا سا اوپر اٹھی۔ اب میں نے سونیا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ جواباً سونیا مجھ سے امر بیل کی طرح لپٹ گئی۔ پانی کی گہرائی میں آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کی زبانیں ہمیں چاٹ رہی تھیں۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہم تا دیر اس آگ سے کھیلتے رہیں، لیکن پانی کی گہرائی میں یہ ناممکن تھا۔ آخر ہم کب تک سانس روک سکتے تھے؟ مجھ سے پہلے سونیا نے ہمت ہار دی۔ سانس روکے رکھنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ اچانک مجھ سے جدا ہو گئی اور تیزی سے سطح آب کی طرف اٹھنے لگی۔ اب میں نے بھی اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ گیس بھرے ہوئے غبارے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں سونیا کے قریب ہی سطح آب پر ابری۔ سونیا بہت لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پانی میں بھیگا ہوا ہونے کے باوجود اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ یہ تپش ان جذبات کی تھی جو پانی کی گہرائی میں برانگیختہ ہوئے تھے، مگر نقطۂ آسودگی مقدر نہیں بن سکا تھا۔ غالباً کچھ ایسی ہی کیفیات اس وقت میرے چہرے پر بھی ہوں گی۔ البرٹو نے چیخ کر بتایا کہ میں نے پھر ایک پوائنٹ جیت لیا ہے۔ سونیا میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ البرٹو کی حماقت پر ہنسی ہو۔ وہ بے وقوف پیراکی کے پوائنٹس گن رہا تھا اور ادھر ہم کچھ دوسرے ہی پوائنٹس پر مجادلہ کر رہے تھے۔ میں نے ایک اچٹتی سی نظر مشتاق چنگیزی پر بھی ڈالی اور اندازہ کر لیا کہ وہ حقیقت کو پوری طرح سمجھ رہا ہے۔ جب میرے اور سونیا کے سانس پوری طرح قابو میں آ گئے تو ہم ایک بار پھر پانی کی گہرائی میں چلے گئے۔ گویا آج صرف یہی طے پایا تھا کہ گہرائیاں ناپی جائیں، اندیکھی گہرائیاں، جہاں آبشاروں کا ترنم پھوٹتا ہے اور کل کل کرتے ہوئے چشمے رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہنچ کر یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہم آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو گئے ہوں۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر ایک آگ ایسی بھی ہوتی ہے جس کی جلن میں خمار رقص کرتا ہے اور جس کے شعلہ عصا کیف میں کائنات کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ نس نس میں ایک ایسی کیفیت چٹکنے لگتی ہے جو ماورائے ہوش و حواس ہے۔ میں اور سونیا اس کیفیت کی آخری منزل کی طرف بڑی تیزی سے لپکے، مگر اس منزل کا ایک دھندلا سا نشان نظر آتے آتے ہمارا دم گھٹنے لگا اور ہمیں سانس لینے کے لیے سطح آب پر آنا پڑا۔ یہ کھیل بہت دیر تک کھیلا گیا لیکن ہم منزل نہ پا سکے۔ آخر تھک کر ہم ایک ساتھ ہی پول سے نکل آئے اور البرٹو نے اعلان کیا کہ میں 5 پوائنٹ سے جیت چکی ہوں۔ میں نے اور سونیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمیں ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ البرٹو نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ کاش کچھ ہو سکتا، سونیا نے کہا اور ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، گویا آپ دونوں پھر مقابلہ کریں گی۔ ہاں، سونیا نے ہنس کر کہا، مگر اب وہ مقابلہ یہاں نہیں ہوگا۔ پھر کہاں ہوگا؟ البرٹو بالکل ہونک معلوم ہو رہا تھا۔ یہ تو کسی کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، میں بول پڑی۔ کیوں سونیا؟ بالکل ٹھیک، سونیا ہنسے جا رہی تھی۔ چلو اب کپڑے پہن آئیں، میں نے اس سے کہا۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں لباس پہن کر آ گئے۔ مجھے کچھ خنکی کا احساس ہوا، شاید اس کا سبب یہ تھا کہ میں بہت دیر تک پانی میں رہی تھی۔ سونیا، کیا تمہیں کچھ سردی نہیں لگ رہی ہے؟ لگ تو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ اندر چل کر بیٹھا جائے؟ سونیا نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور ہم چاروں وہاں سے اٹھ کر ہوٹل کے سنیک بار میں جا بیٹھے۔ سونیا نے کافی کا آرڈر دیا۔ سونیا، مشتاق سپاٹ لہجے میں بولا، کیا آج کا پروگرام مس کرنے کا ارادہ ہے؟ اوہ نہیں، یہ تم نے کیوں سمجھ لیا؟ میں نے سوچا شاید تمہیں کچھ زیادہ دلچسپ لوگ مل گئے ہیں، مشتاق نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ اشارہ یقیناً میری طرف تھا، جسے سونیا نے ہنس کر ٹال دیا۔ میں جسمانی طور پر اب تک سرور و کیف سے دوچار تھی اور سوچ رہی تھی کہ سونیا سے قربت کا موقع کس طرح ڈھونڈا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ سونیا کا انداز تپاک میں عرصہ دراز تک نہیں بھول سکوں گی۔ دفعتاً میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی وضاقتہ دیکھ کر میرا جسم جھنجھنا اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں، آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جو عموماً سفاک قاتلوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی شریف آدمیوں جیسا نہیں تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی اس نے اپنا رخ تھوڑا سا بدل لیا۔ میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اس کے
مگر اس ایک ہی جھلک نے رضوان کا خط یاد دلا دیا اور میں سوچے بغیر نہ رہ سکی کیا یہ وہی شخص ہے جو مجھے قتل کرنے کے لیے دبئی سے یہاں آیا ہے۔ میں خیالات کے اس بھنور سے اس وقت نکلی جب میں نے مشتاق کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ابھی آیا، ذرا باتھ روم ہو آؤں۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو میری نظر ایک اور شخص پر بھی پڑی۔ وہ مشتاق کے آگے جا رہا تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی، لیکن اس کی چال ڈھال سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جیمز فریزر ہی تھا۔ کسی دلیل کے بغیر میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ شاید جیمز فریزر نے اشارہ کر کے مشتاق چنگیزی کو اس طرف بلایا ہے۔ تو کیا جیمز فریزر کو میرے پیچھے لگانے والا مشتاق چنگیزی ہی ہے؟ مگر کیوں؟ ابھی میں ان سوالوں پر ایک لمحے بھی غور نہیں کر سکی تھی کہ میں نے داڑھی والے اس خوفناک آدمی کو بھی ان دونوں کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اس کے چلنے کا انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ کچھ چھوٹی تھی۔ اب میرا دماغ چکرایا، کیا میں اس تگڑم کو کوئی معنی پہنا سکتی ہوں؟ اتنے میں ویٹر کافی لے کر آ گیا۔ او البرٹو ڈیئر، اچانک سونیا بولی، کیا تم میری خاطر ایک زحمت کرو گے؟ کیا بات ہے؟ البرٹو نے پوچھا۔ کمرے سے میرا سگریٹ کا پیکٹ لا دو، میں اتنے میں کافی بناتی ہوں۔ اچھا۔ البرٹو فوراً اٹھ گیا۔ وہ کچھ برخوردار قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سونیا نے میری طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور آہستہ سے بولی، اب میدان صاف ہے، ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہماری اگلی ملاقات کہاں ہوگی۔ مجھے حیرت ہے سونیا، میں بولی۔ کس بات پر؟ اس نے پوچھا۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ تم میری ہم ذوق ہو، لیکن پھر مشتاق سے تمہارے تعلق کو میں کیا سمجھوں؟ قطعی تجارتی، سونیا نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، اور ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی تک وہ مجھے پیار بھی نہیں کر سکا ہے، لیکن میں اس کے کئی ہزار روپے خرچ کروا چکی ہوں۔ دراصل ایسے ہی احمقوں سے تو ہم جیسے سیاحوں کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اور البرٹو؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک برائے نام سا سہارا ہے، آخر میں تنے تنہا اپنے ملک سے کیسے نکل پڑتی؟ یہ ہے بھی ذرا سعادت مند قسم کا، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن وہ محبت مشرقی محبت کی روایات سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس بات پر بالکل نہیں کڑتا کہ میں مشتاق جیسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہتی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو گویا البرٹو سے بھی تمہارے تعلقات نہیں ہیں؟ تعلقات تو ہیں، مگر ان کی نوعیت گہری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بس مہینے دو مہینے میں ایک آدھ بار ہی اسے نوازنا پڑتا ہے۔ سونیا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں ایک اور سوال کرنے والی تھی کہ سونیا جلدی سے بولی، مشتاق واپس آ رہا ہے، اب یہ بتائیے کہ اگلی ملاقات کہاں ہوگی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، مشتاق خاصا قریب آ چکا تھا۔ میں تمہیں فون کر لوں گی، میں نے آہستہ سے کہا۔ سونیا کافی بنانے لگی کیونکہ مشتاق اب چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ خوفناک داڑھی والا بھی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے جیمز فریزر دکھائی نہیں دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور طرف سے باہر چلا گیا ہو۔ سونیا نے 4 پیالیوں میں کافی بنا ڈالی اور اتنے میں البرٹو بھی سونیا کا سگریٹ کا پیکٹ لے آیا۔ کافی پیتے ہوئے میرا ذہن اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ مشتاق نے جیمز فریزر کو میرے پیچھے کیوں لگا رکھا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ فریزر سے میرے خلاف کوئی ایسی رپورٹنگ کروا دے جو میری ساکھ پر ضرب لگا سکے؟ مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں جس معاملے کو کوئی غیر معمولی حیثیت نہیں دے رہی تھی، وہ انتہائی غیر معمولی ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ بات چلی تھی سنگیتا سے اور میں نے سمجھا تھا کہ اس کے باپ رام لال کی دولت پر مشتاق چنگیزی کا قبضہ بلیک میلنگ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ بلیک میلنگ سٹف کیا ہے، لیکن یہ جاننے کا چکر اس طرح چلا کہ صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی گئی۔ اب تو ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے اس معاملے کی شاخیں اکٹوپس کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک شخص کو خاص طور پر دبئی سے کراچی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے اور میں ان معاملات کی چھان پھٹک نہ کر سکوں۔ مجھے سنگیتا یاد آئی تو میرے دل میں کسک سی ہوئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ کسی لڑکی نے مجھے اس طرح متاثر کیا تھا۔ میں لاکھ غم دوراں سے الجھی رہوں، لیکن شب و روز کے مختلف لمحات میں وہ مجھے یاد ضرور آتی تھی۔ اس سلسلے میں میرا المیہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر شکیل سے محبت کرتی تھی۔ میرے لیے اس کے دل میں صرف احترام تھا، عقیدت تھی۔ کاش وہ عقیدت محبت میں بدل سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جذبہ جبر و اختیار کے دائرے میں نہیں آتا۔
میں اپنے خیالات سے اسی طرح الجھی رہی کہ سونیا البرٹو اور مشتاق کی باتیں سن ہی نہ سکی۔ میں اس وقت چونکی بھی جب البرٹو اور مشتاق اٹھ کر وہاں سے چل دیے تھے۔ اوہ، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چونک کر سونیا سے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سونیا شانے اچکا کر بولی۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مشتاق نے اچانک پروگرام بدل دیا، اسے میرے ساتھ تفریح کرنے جانا تھا، لیکن ابھی ابھی اسے کوئی خاص کام یاد آ گیا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کام میں البرٹو اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے، اس لیے وہ البرٹو کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ لیکن ابھی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو آپ کیا ذہنی طور پر یہاں سے غائب تھیں؟ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے سرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جب انسان سرور کی حالت میں ہو تو اسے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ لیکن مجھے اتنا ہوش ضرور تھا کہ میں نے اس داڑھی والے لنگڑے کو بھی سنیک بار سے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ البرٹو اور مشتاق کے پیچھے گیا ہو۔ مگر کیوں؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ وہ تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی کوئی راہ نکالے، لیکن وہ مشتاق کے پیچھے چلا گیا۔ وہ اس وقت بھی مشتاق کے پیچھے گیا تھا جب مشتاق باتھ روم کے بہانے جیمز فریزر کے پیچھے گیا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب لوگ مل جل کر مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی لاہیا عمل مرتب کرنا چاہتے ہوں؟ پھر آپ کہیں کھو گئی؟ سونیا نے مجھے ٹوکا۔ ہاں ہاں، میں چونکی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ کیا خیال ہے؟ وہ بائیں آنکھ دبا کر بولی۔ کیسا خیال؟ میدان صاف ہو چکا ہے۔ تو پھر؟ میں نے اس کی بات سمجھنے کے باوجود استفسار کیا۔ اوپر کمرے میں چلتے ہیں۔ ایک منٹ، میں ذرا پانی پی لوں۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ لیکن ابھی آپ نے کافی پی ہے، سونیا نے یاد دلایا۔ کوئی حرج نہیں، مجھے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ اس وقت مجھے نہ جانے کیوں بہت زور کی پیاس لگ رہی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی تھی کہ میں سونیا کے کمرے کا رخ کرنے سے پہلے کچھ سوچنے کی مہلت چاہتی تھی۔ پانی پینے کے بہانے مجھے یہ مہلت مل گئی۔ مجھے مشتاق کا اچانک چلا جانا بڑا عجیب سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جان بوجھ کر مجھے اور سونیا کو تنہائی کا موقع دیا گیا ہے، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ میری اس کمزوری سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سمجھنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اتنی احتیاط کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہوٹل میں سونیا کے کمرے کا رخ کرنے کی بجائے اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ آؤ، میں کھڑی ہو گئی اور سونیا کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن جب میں اسے لے کر چلی تو وہ بولی، ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ راستہ تو ادھر ہے، تم آؤ تو صحیح۔ وہ سوالات کی بوچھاڑ کرتی رہی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے لے جا کر اپنی کار میں بٹھا دیا۔ کیا آپ کہیں اور چل رہی ہیں؟ ہاں، میں نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنا گھر دکھانے کے لیے لے چل رہی ہوں۔ اوہ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہوٹل میں تو البرٹو کا دھڑکا لگا رہتا کہ وہ نہ جانے کب آ جائے۔ سونیا کے اس جواب سے میں نے سمجھ لیا کہ اگر مشتاق وغیرہ میرے لیے کوئی جال بچھا بھی رہے ہیں اور اس سلسلے میں سونیا سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، تو بھی کم از کم سونیا کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کا اعلی کار بنتی تو نادانستگی میں کار تیز رفتاری سے ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ سونیا کچھ کہتے ہوئے ہچکچانے لگی۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کا شانہ دبایا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ بے دھڑک کہہ ڈالو۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کار، وہ پھر رک گئی۔ غالباً اسے اپنا سوال کچھ نازیبا سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں، میں نے ہنس کر کہا، یہ میری ہی کار ہے۔ ابھی تم میرا گھر دیکھ کر بھی تعجب کرو گی اور اس کے بارے میں بھی یہی سوال کرو گی، لہٰذا میں ابھی سے بتا دوں کہ وہ گھر بھی میرا ہی ہے۔ تو کیا یہاں کے فری لانسر جرنلسٹ اتنے ہی آسودہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ہماری صحافیوں کو مالی سکون حاصل نہیں، لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں اس پیشے میں مالی منافعت کے لیے نہیں آئی۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر صرف پیسے ہی سے اخبار نکل سکتا ہو تو میں 25-50 اخبار بیک وقت نکال دوں۔ دراصل یہ پیشہ میرا شوق ہے، وقت گزاری کا ایک وسیلہ، اور پھر یہ کہ اس طرح تم جیسی مہپاراؤں سے دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ میں دھیرے سے ہنسی۔ سونیا مسکرا دی۔ میں سونیا کو بتانے لگی کہ میں ایک بہت بڑی فرم کی مالک ہوں اور میرا کاروبار دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے یہ باتیں وقت گزاری کے لیے چھیڑی تھیں، لیکن سونیا بہت زیادہ مرعوب نظر آنے لگی۔
انہی باتوں میں گھر آ گیا اور میں نے گاڑی پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ بہت خوبصورت، سونیا کار سے اترتی ہوئی بولی۔ اس کا یہ تبصرہ میرے گھر پر تھا۔ گھر کے بعض اندرونی حصے تمہیں بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر برآمدے کی طرف بڑھی۔ خاص طور سے میرے گھر کے ایک کمرے کا ماحول تو تمہیں کچھ طلسماتی محسوس ہوگا۔ میں اس کمرے کو بلو روم کہتی ہوں۔ کیا آپ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی خاموشی کا سبب ایک گاڑی کی آواز تھی جس نے مجھے بھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گاڑی ایک ٹیکسی تھی جو برآمدے کے سامنے آ رکی، اور اس میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ سنگیتا تھی، لیکن اس حال میں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے اسے تن بدن کا ہوش نہ ہو۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ شاید اسے روتے ہوئے بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ میں سونیا کا ہاتھ چھوڑ کر بے تابانہ برآمدے سے اتری، لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سنگیتا ٹیکسی سے اتر آئی تھی۔ بانو، اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور مجھ سے آ ٹکرائی۔ اگر میں نے اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ گر ہی پڑتی۔ اس کا سارا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا جانے بانو؟ میں حقیقتاً بوکھلا گئی تھی۔ بانو، آپ مجھے زہر دے دیجئے، سنگیتا چیخ کر بولی۔ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں تنے تنہا یہ عذاب زندگی نہیں بھگت سکتی۔ کچھ بتاؤ تو جان، آخر ہوا کیا ہے؟ تم تو مجھے بھی نروس کیے دے رہی ہو۔ وہ چلا گیا بانو، وہ چلا گیا۔ سنگیتا نے اپنا سر میرے شانے پر پٹخ دیا اور روتی رہی۔ کون چلا گیا جان؟ شکیل، میرا شکیل چلا گیا۔ بانو، میرا شکیل چلا گیا۔ تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ گیا ہے تو واپس بھی آ جائے گا۔ اگر ناراض ہو کر گیا ہے تو بھی میں اسے منا لاؤں گی۔ تم اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ آپ اسے نہیں لا سکتی، اسے نہیں لا سکتی۔ اس نے پاگلوں کی طرح مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں لا سکے۔ کیا مطلب؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دنیا ہی سے چلا گیا ہے بانو، وہ دنیا ہی سے چلا گیا ہے۔ سنگیتا کا یہ جواب ایسا تھا کہ میں گنگ ہو کر رہ گئی۔ میری پنڈلیاں سنسنانے لگیں اور دل بھی جیسے ڈوبنے لگا۔ شکیل مر گیا؟ یہ میں آسانی سے کیوں کر مان لیتی؟ وہ خوبرو نوجوان، وہ مہذب شخص جس نے ایک ہی ملاقات میں مجھ پر اچھا اثر ڈالا تھا، آخر وہ اچانک کیسے مر گیا؟ سونیا میرے قریب خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ میری اور سنگیتا کی باتیں اردو میں ہوئی تھیں، اس لیے سونیا نہیں سمجھ سکی ہوگی۔ آخر وہ مجھ سے پوچھ ہی بیٹھی، کیا کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے؟ سنگیتا میرے سینے میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ ہاں سونیا، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ لڑکی مجھے کتنی عزیز ہے، اور وہ شخص جو اس لڑکی کو بہت عزیز تھا اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ سونیا، میں اس وقت تم سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں واپس ہوٹل چھوڑنے بھی نہیں جا سکوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ تم اسی ٹیکسی میں چلی جاؤ۔ میں نے اس ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا جس میں سنگیتا یہاں آئی تھی۔ ہاں ہاں، میں کسی طرح بھی چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اور اس ستم زدہ بیبی کو سنبھالیں۔ میں بعد میں کسی وقت آپ سے مل لوں گی۔ موقع ملتے ہی میں تمہیں فون کروں گی۔ سونیا نے سر ہلایا۔ ہمدردانہ انداز میں سنگیتا کے شانے پر تھپکی دی اور آگے بڑھ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ سنگیتا زارو قطار روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور وہ نڈھال ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں اسے سہارا دیے ڈرائنگ روم میں لے آئی، اسے ایک صوفے پر لٹایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر آہستہ آہستہ اس کا گال تھپکتی رہی۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شکیل کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی، لیکن وہ اس حال میں تھی ہی نہیں کہ تفصیل سے کوئی بات بتا سکتی، اس لیے میں نے اسے رونے دیا۔ میں نے اسے چپ کرانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتی تھی کہ اچھی طرح رو کر اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ مجھے 6-7 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ اس عرصے میں وہ اتنی نڈھال ہو گئی تھی کہ تقریباً غشی کا سا عالم ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے پانی منگا کر اسے پلایا۔ اس نے بمشکل 2-3 گھونٹ لیے اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سنگیتا، میں نے بڑے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اپنے دل کو سنبھالو چندا، ہمت سے کام لو۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو۔ سنگیتا نے بولنے کی کوشش کی مگر اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے اور آنکھوں کے گوشوں سے پھر نمی جھلکنے لگی۔
میں نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ اب اگر تم روئیں تو میں بھی تم سے روٹھ جاؤں گی۔ سنگیتا نے بے اختیار میری کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور میری گود میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، ہمت چندا ہمت۔ آخر میں بمشکل تمام سنگیتا کو بولنے پر آمادہ کر سکی۔ اس نے اٹک اٹک کر سبکیاں لیتے ہوئے مجھے بتایا کہ ایک ٹرک بہت زور سے شکیل کی کار سے ٹکراتا ہوا گزر گیا تھا۔ اس ٹکر کے نتیجے میں کار کا سٹیئرنگ شکیل کے سینے میں دھنس گیا تھا اور اس کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اسے جاں کنی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا، جہاں کئی ڈاکٹروں نے اس پر فوری توجہ دی تھی، لیکن وہ کسی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے تھے۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر شکیل کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ سنتے ہی میرے ذہن میں اس خیال نے سر ابھارا کہ شکیل کی موت ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ تھی یا اسے سازش کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ سازش کا امکان اس لیے تھا کہ سنگیتا کو بے سہارا کرنے کی کوشش اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ اسے میری فرم سے علیحدہ رکھنے کا سامان کیا گیا تھا اور ڈاکٹر شکیل بھی سنگیتا کے لیے ایک سہارا ہی تھا۔ ممکن ہے کہ وہ سہارا بھی دیدہ و دانستہ توڑا گیا ہو۔ میرے استفسار پر سنگیتا نے یہ بھی بتایا کہ حادثہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ شاپنگ کے لیے بازار گئی تھی کہ اس نے شکیل کی کار کو گزرتے دیکھا۔ شکیل کی نظر سنگیتا پر نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ گزرا چلا جاتا، لیکن سنگیتا بے اختیار اسے آواز دے بیٹھی۔ شکیل نے چونک کر سنگیتا کی طرف دیکھا اور اسی وقت سامنے سے ایک ٹرک دندناتا ہوا آیا اور شکیل کی کار کو ٹکر مارتا ہوا گزر گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے وہاں رکنے کی حماقت نہیں کی تھی اور فرار ہو گیا تھا۔ شکیل کی پچکی ہوئی کار سے اس کو بد وقت تمام نکال کر جب ایک کار میں ہاسپٹل پہنچایا گیا تو سنگیتا بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ پولیس فوراً ہاسپٹل پہنچ گئی، لیکن شکیل کی بے ہوشی کی وجہ سے اس کا بیان نہیں لیا جا سکا اور بے ہوشی ہی کی حالت میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ کیا کسی نے اس ٹرک کا پیچھا نہیں کیا؟ میں نے سنگیتا سے پوچھا۔ مجھے علم نہیں، سنگیتا نے جواب دیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو چکے تھے اور وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید اور پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خلا میں تک رہی تھیں، جیسے وہ وہاں اپنے کھوئے ہوئے شکیل کو ڈھونڈ رہی ہو۔ کسی نے اس ٹرک کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نمبر تو نہ جانے کیسے میرے ذہن پر بھی نقش ہو گیا تھا، لیکن پولیس کو 2 شہادتیں اور بھی ملی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں نے کچھ اور نمبر بتایا ہے۔ پولیس میرے بیان کردہ نمبروں سے زیادہ ان دونوں کے بتائے ہوئے نمبروں پر اعتبار کر رہی ہے۔ کیوں؟ میرے ذہن میں کچھ شکوک ابھرے۔ پولیس آفیسر کے خیال کے مطابق میں چونکہ ڈاکٹر شکیل سے کچھ تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ حادثہ دیکھ کر میرے حواس معطل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ دونوں آدمی چونکہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، مگر ان کا بیان ایک سا ہے، لہٰذا میری بات ان کے آگے بے وزن ہو جاتی ہے۔ ہر چند کہ یہ دلیل خاصی مضبوط تھی، لیکن میرا دل نہیں مانا اور میں نے سنگیتا سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس ٹرک کا نمبر کیا تھا؟ سنگیتا نے نمبر بتایا، جو میں نے اپنی نوٹ بک نکال کر لکھ لیا۔ اس کے بعد پوچھا، ان دونوں آدمیوں نے کیا نمبر بتایا تھا؟ وہ مجھے یاد نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہ سازش ہے تو پھر ان دونوں آدمیوں کی شہادتیں جھوٹی ہی ہوں گی۔ اس طریقے سے پولیس کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر یہ سازش ہے تو میں اس کے بخیے بڑی آسانی سے ادھیڑ دوں گی۔ میں نے سنگیتا سے ان 2 آدمیوں کا پتہ پوچھا، مگر اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اب مجھے پولیس ہی سے ان دونوں آدمیوں کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اب میں سنگیتا سے ایک سوال کرتے کرتے رک گئی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اب شکیل کی لاش کہاں ہے، مگر لفظ لاش میری زبان پر نہیں آ سکا۔ میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت صحیح، مگر سنگیتا کو اس لفظ سے دکھ پہنچے گا۔ اب شکیل کہاں ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ شکیل؟ سنگیتا کے ہونٹوں پر مدھم سی غمناک مسکراہٹ ابھری۔ بانو، آپ شکیل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا اس کی لاش کے بارے میں؟ سنگیتا کی آواز بھرا گئی اور آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبانے لگیں۔ میں نے اس کا شانہ تھپکا اور بولی، ہمت سے کام لو سنگیتا، تم کتنا بھی رو لو، دنیا سے روٹھ جانے والوں کو کبھی نہیں منایا جا سکتا، مگر محبت کرنے والے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اب بس اسی کو اپنا سرمایہ زندگی سمجھو کہ شکیل تمہارے دل میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
ہاں بانو، سنگیتا نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر اپنی آنکھوں کے گوشے پونچھتے ہوئے کہا، اب وہ صرف دو ہی جگہوں پر زندہ رہے گا، میرے دل میں یا اپنے دل کے یا اپنے باپ کے دل میں۔ ارے ہاں، مجھے خیال آیا، اس کے باپ کو اطلاع دے دی گئی؟ جی ہاں، انہیں فون پر بتا دیا گیا ہے۔ وہ آج رات کسی وقت یا کل صبح کراچی پہنچ جائیں گے۔ ہاسپٹل سے شکیل کی لاش انہی کے انہی کے حوالے کی جائے گی۔ میں سر ہلا کر سوچنے لگی کہ اب مجھے اس معاملے کی چھان بین کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ میں نے سنگیتا سے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ نہیں بانو، آپ کیوں تکلیف کرنا چاہتی ہیں؟ میں خود ہی چلی جاؤں گی، جس طرح یہاں آ گئی اسی طرح اپنے گھر بھی جا سکتی ہوں۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت میں اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھی آپ کے پاس آ گئی۔ وہ جذبہ، نے خفیف سی مسکرائی، میں جانتی ہوں کہ وہ کون سا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے سنگیتا، جسے تم عقیدت کا نام دیتی ہو۔ تمہارے لاشعور میں سماج کا خوف بسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اپنی محبت کو عقیدت کا نام دے لیا ہے۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں، سنگیتا نے احتجاج کیا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن تم بھی غلط نہیں کہہ رہی ہو۔ سنگیتا میرا منہ تکنے لگی، میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ میری بات ذرا الجھی ہوئی ہے، میں نے کہا، اگر میں اسے اور زیادہ الجھا کر کہوں تو یہ کہوں گی کہ جب تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تو تم اپنے تئیں بالکل سچ کہتی ہو۔ سنگیتا چاند، دراصل یہ ایک نفسیاتی الجھاؤ ہے۔ سماج کا جبر اور خوف تمہارے لاشعور میں بسا ہوا ہے، اس لیے تم مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تمہیں خود بھی اس کا یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، بلکہ صرف عقیدت ہے۔ لیکن اگر کبھی تمہارے لاشعور سے شعور کا تعلق پیدا ہو گیا تو تم جان جاؤ گی کہ تمہیں مجھ سے صرف عقیدت نہیں بلکہ محبت بھی ہے۔ نہ جانے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سنگیتا کی آواز بھرا گئی۔ ہاں، میری باتیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، اور ویسے بھی اس وقت تم ذہنی طور پر اپسیٹ ہو، لہٰذا چھوڑو اس موضوع کو، آؤ چلو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑنے کے بعد اس ایکسیڈنٹ کی چھان بین کے لیے جاؤں گی۔ آپ کیوں پڑتی ہیں اس چکر میں؟ پولیس خود ہی نمٹ لے گی۔ میں نے سنگیتا کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میرے ذہن میں کیا شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ میں اسے لے کر بیہائنڈ جیکب لائنز کی طرف روانہ ہو گئی۔ راہ میں نے عقب نما آئینے پر کڑی نظر رکھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ جیمز فریزر میرے تعاقب میں ہے یا نہیں۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے تعاقب میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سنگیتا میرے برابر کی نشست پر بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر افسردگی کا دبیز بادل چھایا ہوا تھا۔ جب کار اس کے گھر کے قریب پہنچ گئی تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارے والد کو تو ابھی اس حادثے کا علم نہیں ہوگا؟ میں ہی بتاؤں گی جا کر، وہ پریشان ہوں گے کہ مجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ اچھا، میں نے کار روک کر اس سے پوچھا، یہ حادثہ کس وقت ہوا تھا؟ 6 بجے۔ سنگیتا ہی سے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ حادثہ کہاں پیش آیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر اپنی نئی مہم پر روانہ ہو گئی۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے میں نے پہلے صدر کے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ سوئمنگ کی ورزش کے باعث بھوک خاصی کھل کر لگ رہی تھی، اور فی الحال میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ گھر جاؤں۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد میں نے اس علاقے کا رخ کیا جہاں ڈاکٹر شکیل ایک حادثے میں ہلاک ہوا تھا۔ علاقے کے پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کے کمرے تک پہنچنا میرے لیے دشوار نہیں ہوا۔ پولیس والوں نے مجھے ایک قیمتی کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے جب میں بے دھڑک ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو کسی کو بھی مجھے روکنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ ایس ایچ او مجھے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ میں نے کسی گفتگو کے بغیر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرا نام دیکھ کر چونک پڑے گا۔ کراچی کے محکمہ پولیس میں تو میں شیطان کی طرح مشہور ہو چکی تھی۔ کوئی میرا صورت آشنا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے نام سے ضرور واقف ہوتا تھا۔ ایس ایچ او میرا کارڈ پڑھ کر مسکرایا اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تشریف رکھیے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہاں قدم رنجا فرمایا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ کوئی تکلف نہیں آفیسر، میں ابھی کھانا کھا کر اور چائے پی کر آ رہی ہوں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے ایک حادثے کی تفصیلات درکار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایس ایچ او جواب دیتا، مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ مردانی چیخ تھی اور کسی قریب ہی کے کمرے سے آئی تھی۔ یہ کیا؟ میں چونک پڑی۔
وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ایس ایچ او نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھانوں میں اس قسم کی آوازیں تو سننے کو ملتی ہی ہیں۔ دراصل ابھی ایک آدمی کو پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے اور لاک اپ میں اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پوچھ گچھ کرنے والوں میں سے کسی نے ایک آدھ ہاتھ بھی اڑا دیا ہوگا جس پر وہ چیخ پڑا ہے۔ ہاں، تو آپ کسی حادثے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں؟ کیا حادثے سے مراد کار اور ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ کار میں جو شخص ہلاک ہوا ہے وہ میری فرم میں کام کرنے والی ایک لڑکی کا گویا منگیتر تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ حادثہ آپ کے لیے بھی باعث رنج ہوا ہوگا۔ جانے والے تو لوٹ کر نہیں آتے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جانے والے کے مجرم کو گرفتار کریں اور انصاف کے دروازے سے اسے قرار واقعی سزا دلوائیں۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی آپ نے اسی کی چیخ سنی تھی، اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور اس کی شناخت کے لیے ہم نے ان دونوں آدمیوں کو بھی بلایا ہے جنہوں نے اس ٹرک کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ خوب، میں نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس ڈرائیور کو ایک نظر دیکھ سکوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور آئیے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلی اور لاک اپ تک پہنچ گئی۔ سلاخوں کی دوسری جانب بغیر وردی کا شخص صرف ایک ہی تھا۔ چہرے مہرے اور وضاقتہ سے وہ پنجاب کا دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 40-45 کے لگ بھگ ہوگی۔ خاصا لمبا تڑنگا تھا، لیکن اس وقت بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفزدگی کی تمام علامات موجود تھیں۔ ایس ایچ او کو دیکھ کر سب انسپیکٹر اندر سے نکل آیا۔ یہ سب انسپیکٹر غلام سجاد ہیں۔ ایس ایچ او نے میرا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر شکیل کے کیس کی تحقیقات انہی کے سپرد کی گئی ہیں، اور سجاد یہ مس صبیحہ بانو ہیں۔ تم نے ان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، غلام سجاد کی باتیں کھل گئیں۔ ایس ایچ او پھر بولا، یہ ڈاکٹر شکیل کی موت میں اس لیے دلچسپی لے رہی ہیں کہ شکیل کی منگیتر ان کی فرم میں ملازم ہے۔ اچھا، غلام سجاد نے سر ہلایا۔ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، سنگیتا۔ کیا ڈرائیور نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہوئے میرا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ابھی تو نہیں کیا، لیکن وہ تو اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا ہے جنہوں نے اس کے ٹرک کا نمبر بتایا تھا۔ وہ دونوں اب آتے ہی ہوں گے۔ اگر انہوں نے اسے شناخت بھی کر لیا تو پھر میں اس کمبخت کی ساری ہڈیاں پسلیاں توڑ کر ان کا سارا حساب اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہاں، اس فن میں تو آپ لوگوں کو خاصی مہارت حاصل ہے۔ یہ جملہ میں نے بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن غلام سجاد میرے طنز کو نہ سمجھ سکا اور سینہ پھلا کر بولا، مار کے آگے تو بڑے بڑے بھوت بھاگتے ہیں جی۔ خود اس بھوت کا اپنے بارے میں کیا بیان ہے؟ میں نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قصور کا رہنے والا ہے، وہاں کے کسی بڑے زمیندار کے گھر میں بچپن سے ملازم ہے۔ 2 سال ہوئے اس زمیندار کا لڑکا ایک مہلک بیماری میں مر گیا۔ اس ڈرائیور کا نام کرم دین ہے۔ زمیندار کے لڑکے کو اسی نے پالا تھا۔ اس نے زمیندار سے کہا کہ اب وہ قصور میں رہ کر چھوٹے بابو کی موت کا غم نہیں بھلا سکے گا، لہٰذا قصور سے کہیں دور چلا جانا چاہتا ہے۔ زمیندار نے پوچھا کہ وہ وہاں سے کہیں جا کر کیا کرے گا، تو اس نے ٹرک چلانے کی خواہش ظاہر کی۔ کیونکہ اس گھرانے میں اس کی ملازمت بہت پرانی تھی، اس لیے اس کی خدمات کے عوض مالک نے اسے ایک ٹرک دلا دیا اور یہ یہاں چلا آیا۔ یہاں یہ بجری ڈھونے کا کام کرتا ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ اس وقت کہاں تھا جب حادثہ ہوا؟ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پر تھا، لیکن ایسی باتیں تو سبھی مجرم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے بیان کی تردید کا مواد حاصل کر لیا؟ وہ بھی حاصل ہو جائے گا، غلام سجاد نے بڑی لاپرواہی سے کہا اور پھر چونک کر بولا، لیجئے، وہ دونوں آ ہی گئے۔ ایک سپاہی 2 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے لاک اپ کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں جوان العمر تھے اور ان کا تعلق اوسط طبقے سے معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ میں ان کے بشرے سے ہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ غلام سجاد نے ان دونوں کو سلاخوں کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا اور ایک ہاتھ سلاخوں کے اندر ڈال کر ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے ٹرک کا نمبر آپ لوگوں نے بتایا تھا، کیا آپ اسے شناخت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ وہی ہے، ایک آدمی بولا۔ غلام سجاد نے دوسرے کی طرف دیکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی آدمی ہے، دوسرے آدمی نے بھی تصدیق کر دی۔ میرے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ وہ دونوں آدمی جھوٹ بول رہے تھے، لیکن میں نے اس بات کو اپنے دماغ میں ہی رکھا، زبان پر نہیں آنے دیا۔
دیکھا اپنے غلام سجاد نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ان دونوں سے بولا، آپ لوگوں کو کچھ دیر رکنا پڑے گا، شناخت کے سلسلے میں کاغذی کارروائی ابھی مکمل کرنا ہوگی۔ اچھا مجھے اب اجازت دیجیے، میں نے ایس ایچ او سے کہا، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ بس شکریہ۔ ایس ایچ او مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا اور جب میں کار میں بیٹھ گئی تو اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، آپ مطمئن رہیں، ڈاکٹر شکیل کا قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکے گا، وہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن ایس ایچ او میرے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ میں کار کو حرکت میں لے آئی اور عقب نما آئینے میں پولیس اسٹیشن کا جائزہ لیتی رہی۔ آپ مطمئن رہیں، ڈاکٹر شکیل کا قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکے گا، وہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن ایس ایچ او میرے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ میں کار کو حرکت میں لے آئی اور عقب نما آئینے میں پولیس اسٹیشن کا جائزہ لیتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری کار کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو میں رک گئی۔ میں نے انجن بند کر دیا لیکن ہینڈ بریک نہیں لگایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بریک لائٹس کے باعث دور ہی سے کار کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکے۔ میں عقب نما آئینے میں پولیس اسٹیشن کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے تقریباً پون گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ پون گھنٹے بعد میں نے ان دونوں آدمیوں کو پولیس اسٹیشن سے نکلتے دیکھا جو میرے خیال کے مطابق فراڈ گواہ تھے۔ ان کا رخ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بس اسٹاپ کی طرف جائیں گے۔ میں نے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے موڑ کر دھیمی رفتار میں چلانے لگی۔ میں ان دونوں کے قریب پہنچنا چاہتی تھی مگر اس وقت جب وہ پولیس اسٹیشن سے دور نکل جاتے۔ جب ایک ایسا موقع آ گیا تو میں کار کو تیزی سے حرکت میں لائی اور ان کے قریب پہنچ کر بریک لگائے۔ وہ دونوں چونک کر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ مجھے پولیس اسٹیشن میں دیکھ چکے تھے، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ مجھے پولیس ہی سے متعلق سمجھیں گے۔ ہم اپنے گھر جائیں گے، ان میں سے ایک نے اس طرح کہا جیسے بوکھلا گیا ہو۔ اوہ، میں ہنس پڑی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنے گھر جائیں گے۔ میں نے سوچا شاید آپ لوگوں کے گھر اسی راہ میں پڑتے ہوں جدھر مجھے جانا ہے۔ اس وقت بسوں میں خاصی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چھوڑتی ہوئی نکل جاؤں گی۔ میں 3 ہٹی پر رہتا ہوں، اسی پہلے آدمی نے بتایا، اور میں لیاقت آباد میں۔ دوسری طرف دوسرے نے بتایا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے لیاقت آباد پولیس اسٹیشن جانا ہے، میں آپ دونوں کو چھوڑ سکتی ہوں، بیٹھ جائیں۔ میں نے کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا جدھر دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ اجی آپ کو تکلیف ہوگی، ایک آدمی نے دانت نکال کر بے ہنگم سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اب بیٹھیے بھی، آپ لوگ تو تکلف کر رہے ہیں۔ وہ دونوں متذبذب تو تھے لیکن بالآخر بیٹھ ہی گئے اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا جیسے ٹرک کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ انہیں اتنی تمیز نہیں تھی کہ قیمتی کاروں کے دروازے کتنی آہستگی سے بند کیے جاتے ہیں۔ میں نے کار کو تیز رفتاری سے دوڑا دیا، اتنی ہی تیزی سے میرا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں سے حقیقت کس طرح اگلوائی جائے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں عادی قسم کے جرائم پیشہ نہیں تھے، انہوں نے وقتی طور پر پیسے کے لالچ میں آ کر پولیس کو وہ غلط بیان دے ڈالا تھا، اور مجھے صرف یہ معلوم کرنے کی فکر تھی کہ ان سے یہ غلط بیانی کروانے والا کون تھا۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے 2 طریقے ممکن تھے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ میں ان کی مرمت کر کے ان کی زبان کھلواتی، اور دوسرا طریقہ ایسا تھا کہ اس میں عیارانہ انداز کی گفتگو کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے وہی دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، اگر اس میں ناکامی ہو جاتی تو پھر پہلا نسخہ تیرے بہدف تھا ہی۔ آپ لوگ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوال میں نے انہی سے کیا ہوگا کیونکہ اس وقت گاڑی میں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ ان میں سے ایک ذرا رک کر بولا، آپ ہمیں پولیس اسٹیشن میں نظر آئی تھیں۔ پولیس اسٹیشن میں تو نظر آئی تھی لیکن میں ہوں کون؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ذرا دیر ان کے جواب کا انتظار کیا، پھر ہنس کر بولی، نہیں جانتے ہے نا؟ پولیس اسٹیشن میں کسی نے بھی ہمیں آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ بتا دیں تو میں اسی وقت پورے تھانے کو ناکوں چنے چبوا دوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے عقب نما آئینے کے زاویے کو اس طرح بدل لیا تھا کہ ان کے چہرے مجھے صاف دکھائی دینے لگے۔ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ میری اس بات سے متاثر ہو گئے تھے، بلکہ مرعوب۔ میرا تعلق، میں نے ذرا رک کر ڈرامائی انداز میں کہا، میرا تعلق انٹیلیجنس سے ہے۔ میں نے پرسوں ہی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے چارج سنبھالا ہے۔
انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر کا حوالہ ایسا تھا کہ ان دونوں کے چہروں کی رنگت میں خفیف سی تبدیلی آ گئی۔ اب میں نے آپ کا تکلف ختم کیا اور تم پر آ گئی۔ تم دونوں نے محسوس تو کیا ہوگا کہ میں بہت نرم مزاج ہوں۔ جی ہاں، ان دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ لیکن میں بہت سخت بھی ہوں، میں نے ذرا اکھڑ لہجے میں کہا، اور عقب نما آئینے میں دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ لیکن میں پھر نرم پڑ گئی۔ میں سختی کے ساتھ صرف ان لوگوں سے پیش آتی ہوں جو مجھے اس کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ نروس ہوتے جا رہے ہیں، اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ میں نے قدرے توقف کے بعد پھر بولنا شروع کیا۔ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عام قسم کے کرمنل کیسز یا حادثات کی تحقیقات کرے، لیکن جب ان کیسز میں کوئی الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ میرے محکمے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ میں وہ کام اپنے ذہین ماتحت افسروں سے لیتی ہوں۔ ہاں، اگر سوئے اتفاق کوئی معاملہ از خود میرے سامنے آ جاتا ہے تو میری رگ تجسس پھڑکنے لگتی ہے اور میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بذات خود اس میں دلچسپی لینے لگتی ہوں۔ وہ دونوں اب اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ یہ معاملہ بھی اتفاقاً ہی میرے سامنے آیا ہے۔ میں بدستور ذرا ڈرامائی انداز میں رک کر بولی، میں ایک اور کام سے پولیس اسٹیشن گئی تھی، لیکن وہاں ڈاکٹر شکیل نامی کسی شخص کے حادثے اور ہلاکت کی بات میرے سامنے آئی۔ مجھے اس ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری کا بھی علم ہے، اور پھر میرے سامنے ہی تم دونوں نے اس ٹرک ڈرائیور کو شناخت بھی کیا۔ وہ دونوں اب پہلو بدلنے لگے۔ تم لوگ میری باتیں سن رہے ہو نا؟ میں قدرے بلند آواز میں بولی تو وہ دونوں جیسے چونک کر سیدھے ہو گئے۔ جی ہاں، ایک نے کہا۔ ہم سن رہے ہیں، دوسرا بولا۔ توجہ سے سنتے رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ حادثے کے وقت تم دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں ایک دکان سے رومال خرید رہا تھا اور میں رکشہ کے انتظار میں کھڑا تھا، دوسرے نے کہا۔ کار کو ٹکر مارنے والا ٹرک کار کے سامنے سے آیا تھا؟ جی ہاں، دوسرے نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حادثے کے وقت تم دونوں کتنی دور تھے؟ میں نے پوچھا۔ قریب ہی تھے، دونوں کے منہ سے یکساں الفاظ نکلے۔ 10-12 گز کا فاصلہ تو ہوگا، میں نے گویا خیال ظاہر کیا۔ اتنا یا اس سے 2-1 گز زیادہ، ایک نے کہا۔ تمہارا بھی؟ میں نے دوسرے سے پوچھا۔ میں شاید 16-17 گز دور تھا۔ حادثے کے وقت تم دونوں کا رخ کس طرف تھا؟ ادھر جدھر سے کار آ رہی تھی، یا اس طرف جدھر سے ٹرک آ رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا رخ اس طرف ہوگا جدھر سے کار آ رہی تھی، اور اسی لیے تم نے اس ٹرک کا نمبر نوٹ کر لیا۔ جی ہاں، دونوں نے پھر بیک وقت کہا۔ میں مسکرا دی۔ میں ان کے لیے جو جال بچھا رہی تھی وہ اس میں بڑی آسانی سے پھنس گئے تھے۔ خوب، میں نے کہا، تو حادثے کے بعد جیسے ہی ٹرک فرار ہونے لگا تم دونوں نے اس کے نمبر نوٹ کر لیے؟ جی ہاں، ظاہر ہے اس وقت تمہاری نگاہیں ٹرک کے عقبی حصے پر ہوں گی۔ جی ہاں، دوسرے آدمی نے پہلو بدلا۔ میرے اس سوال پر خاموش بھی رہا۔ غالباً وہ کھٹک گیا تھا کہ یہ کسی قسم کا جال ہے جس میں وہ پھنسنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں ہی پھنس چکے تھے۔ حیرت ہے، میں جیسے بڑبڑائی۔ جی، وہی آدمی چونکا۔ جب تم دونوں ٹرک کی پشت پر تھے تو تم نے ٹرک ڈرائیور کا چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ جی وہ ہاں کہو، میں نے بدستور نرمی سے کہا۔ میں ہر دلیل سننے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ میں نے اس کا چہرہ اس وقت دیکھا تھا جب ٹرک آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے سے گھبراہٹ واضح تھی۔ جدھر سے ٹرک آ رہا تھا ادھر سے اور گاڑیاں بھی آ رہی ہوں گی، میں نے کہا۔ جی ہاں، کیا تمہیں ان تمام گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے چہرے یاد ہیں؟ نہیں۔ پھر تمہیں اسی بدنصیب ڈرائیور کا چہرہ کیسے یاد رہ گیا؟ کیا تمہیں الہام ہوا تھا کہ وہ ٹرک ایک کار کو ٹکر مارنے والا ہے؟ میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ وہ دونوں خاموش رہے، ان کے چہرے ست گئے تھے۔ میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پا کر حسب سابق نرم لہجے میں بولنے لگی۔ دراصل جھوٹی گواہی دینے کا کام صرف پیشہ ور لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کام شریف آدمیوں کے بس کا روگ نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر حرص و طمع کا شکار ہو کے لوگ ایسے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں موقع واردات پر کسی غلط آدمی سے ٹکرا گئے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ رقم دی ہوگی کہ تم پولیس کو اس طرح غلط راہ پر ڈال دو۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا معاشی بحران کچھ ایسا ہے کہ شریف آدمی بھی بعض اوقات چھوٹے موٹے جرم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عدالت تو ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتی، لیکن میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو معاف کر دینے کے حق میں ہوں۔
میرا نظریہ ہے کہ ایسے لوگوں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ سزا یافتہ ہونے کے بعد وہ عادی مجرم بن جائیں گے۔ میں اپنے ملک میں عادی مجرموں کی تعداد میں اضافہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس بارے میں تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ وہ دونوں مسحور و مبہوت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میری باتوں نے ان کے دماغ شل کر دیے ہوں۔ قدرے توقف سے میں پھر بولی، اگر تم دونوں نے مجھ سے تعاون کیا تو میں کوشش کروں گی کہ متعلقہ پولیس کو بھی تمہاری غلط بیانی کا علم نہ ہونے پائے۔ میں اس کیس کو دوسرے طریقوں سے اس طرح انجام تک پہنچوا دوں گی کہ وہ بے گناہ ڈرائیور اس مصیبت سے بچ جائے اور اصل مجرم انصاف کے تقاضوں سے نہ بچ سکے۔ تو پھر تم دونوں مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہونا؟ خدا مجھے معاف کرے، ان میں سے ایک نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، کاش میری بیٹی بیمار نہ ہوتی۔ دوسرا بھی گلو گرفتہ لہجے میں بولا، محض اس کے علاج کی وجہ سے میں 3,000 روپوں کے لالچ میں آ گیا تھا۔ تم دونوں ہی کو 3,000 روپے ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جواب دینے کے بعد اس آدمی نے اپنا جملہ پھر دہرایا، خدا مجھے معاف کرے۔ سچے دل سے تائب ہونے والوں کو خدا ضرور معاف کرتا ہے۔ ہاں، تو تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے تمہیں 3,000 روپے دے کر غلط بیانی کی راہ پر ڈالا تھا؟ وہ دونوں مجھ سے مروب بھی ہو گئے تھے، نیز اپنے جرم پر شرمندہ اور خائف بھی تھے۔ ان کے لہجوں سے ان کی سچائی ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ ان کے مشترکہ بیان کے مطابق انہیں روپے دینے والا ایک ایسا آدمی تھا جسے دیکھ کر فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اعمال اچھے ہوں گے یا برے۔ اس کی عمر 45-50 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے شلوار قمیض اور کوٹ پہن رکھا تھا۔ جب جائے حادثہ پر ہجوم ہوا تو وہ ان دونوں آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گیا۔ وہاں موجود ہر شخص کی توجہ حادثے پر تھی، اس لیے ان تینوں کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے مفرور ٹرک کا نمبر دیکھا تھا؟ ان دونوں نے نفی میں جواب دیا تو اس نامعلوم آدمی نے بتایا کہ اس نے ٹرک کا نمبر دیکھ لیا تھا اور وہ نمبر ایک ایسے شخص کے ٹرک کا ہے جس سے اس کی خاندانی دشمنی ہے۔ وہ نامعلوم شخص چاہتا تھا کہ اس کے دشمن کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اسی نے ان دونوں آدمیوں کو ٹرک کا نمبر بتایا اور 3,000 روپے دے کر کہا کہ ڈرائیور کی گرفتاری کے بعد وہ دونوں اسے شناخت بھی کریں تو انہیں 2,000 روپے اور دیے جائیں گے۔ اس نے ان دونوں سے ان کے پتے لے لیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زبان کا بھرم رکھے گا۔ خود اس نے ان دونوں کو اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ بیان دینے کے بعد ان دونوں میں سے ایک نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، اب اگر وہ مجھے روپے دینے کے لیے میرے گھر آیا تو میں اسے بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے کہا، اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہارے پاس آئے گا۔ اب تو وہ تم دونوں کے سائے سے بھی دور رہے گا۔ ہاں، اگر وہ اتفاق سے تمہیں کہیں دکھائی بھی دے جائے تو اس سے بھیڑنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے موقعوں پر قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تم لوگ بس اتنا کرنا کہ اگر وہ تمہیں دکھائی دے جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر بتا دیتی ہوں۔ میں نے ان دونوں کو اپنا فون نمبر دے دیا اور انہیں ان کے گھروں پر چھوڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ڈاکٹر شکیل کو پلاننگ کے تحت ہلاک کیا گیا ہو، لیکن یہ پلاننگ کسی کمزور یا اناڑی ہی دماغ کی ہو سکتی تھی۔ جھوٹے گواہوں کو عین موقع واردات سے پکڑنا اناڑی پن ہی کا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ وقتی طور سے اس ٹرک پر جعلی نمبر پلیٹ لگا دی جاتی اور اس طرح پولیس کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کسی جھوٹے گواہ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میں نے جیسے جیسے اس معاملے پر غور کیا ویسے ویسے الجھاؤ بڑھتا چلا گیا، گویا ان دنوں پے در پہ الجھنیں ہی میرا مقدر بنی ہوئی تھیں۔ سنگیتا کو اگر پہلی کڑی مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد کی ساری ہی کڑیاں الجھی ہوئی تھیں۔ ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ جیمز فریزر میرے پیچھے کیوں لگ گیا ہے۔ آج ہوٹل میں جو واقعہ ہوا تھا اس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ اسے میرے پیچھے لگانے والا مشتاق چنگیزی تھا، لیکن بہرحال یہ بات ابھی پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچی تھی۔ رضوان پر اصرار طور پر لاپتہ ہو چکا تھا، اس لیے شائستہ حبیب نامی عورت کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ مشتاق چنگیزی کے سامنے جب میں نے شائستہ حبیب کا نام لیا تھا تو اس کی حالت متغیر ہو گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ مجھے شائستہ حبیب کے بارے میں کچھ معلوم ہو چکا ہے، البتہ یہ وہ ہرگز نہیں سمجھ سکا ہوگا کہ میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے۔
وہ لفافہ جو مجھے مشتاق چنگیزی کے گھر سے ملا تھا اس کی حالت ظاہر کرتی تھی کہ خود مشتاق چنگیزی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس قسم کا کوئی لفافہ اس کے سامان میں کہیں پڑا ہوا ہے، اس لیے اسے لفافے کے غائب ہونے کا بھی علم نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی سبب سے اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آ سکی تھی کہ اس رات اس کے گھر میں گھسنے والے 2 نامعلوم افراد میں سے ایک میں تھی۔ اس واقعے کے سلسلے میں مشتاق نے بالکل دم سادھ لیا تھا، پولیس کو رپورٹ تک نہیں کی تھی، اور غالباً ملازموں کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ اس کی یہ احتیاط ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے، اس لیے وہ حتی الامکان پولیس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں بسائے ہوئے میں گھر پہنچی اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ سونے سے قبل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگلے دن میں سب سے پہلے اس ٹرک کا پتہ چلاؤں گی جس کا نمبر مجھے سنگیتا سے معلوم ہوا تھا۔ میں صبح ایک مخصوص وقت پر اٹھ جانے کی عادی ہوں، مگر اس روز نہ جانے کیوں میری آنکھ خاصی دیر سے کھلی۔ 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب میں بستر سے اٹھی۔ تیار ہونے اور ناشتہ کرنے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ آج میں دفتر نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن میں نے فون کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اپنی سیکرٹری سے میں نے چند ضروری باتیں کیں اور پھر فون بند کر دیا۔ سیکرٹری ہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میری ہی طرح ابھی سنگیتا بھی دفتر میں نہیں پہنچی۔ اس اطلاع پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ تعجب تو اس وقت ہوتا جب اس کے برخلاف اطلاع ملتی۔ میں نے فون بند کیا ہی تھا کہ ملازمہ نے مجھے کسی کی آمد سے باخبر کیا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا کارڈ نہیں دیا، وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ عدالت سے آیا ہے۔ عدالت سے؟ میں بڑبڑائی اور پھر اس آدمی سے ملنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ آدمی سٹی کورٹ کا ایک بیلف تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے نام سمن لے کر آیا ہے۔ آپ کو 4 دن بعد کورٹ میں پیش ہونا ہے، اس نے کہا۔ وہ کس سلسلے میں؟ اس روز تاتاری کے کیس کے سلسلے میں آپ کا بیان لیا جائے گا۔ اس اطلاع نے مجھے بور کر دیا۔ میری دانست میں یہ سب کچھ تضییع اوقات تھا، لیکن پولیس بھی بہرحال اپنے فرض سے مجبور تھی۔ تاتاری کو میری کار پر گولیاں چلانے کے الزام میں پکڑا گیا تھا، لہٰذا اس پر مقدمہ تو چلتا، اور اس مقدمے میں میری حیثیت بہت اہم تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس میں ایک فریق تھی۔ میں نے دستخط کر کے سمن وصول کیا اور بیلف کو رخصت کرنے کے بعد گھر سے روانہ ہونے ہی والی تھی کہ سنگیتا آ گئی۔ لیکن کیا وہ سنگیتا تھی؟ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ وہی کپڑے پہنے ہوئے تھی جو گزشتہ شام اس کے جسم پر تھے۔ وہ بالکل اجڑی اجڑی سی نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں اتنی سرخ تھیں جیسے وہ ایک پل بھی نہ سوئی ہو اور روتی رہی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ سنگیتا، میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے چندا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بانو، سنگیتا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ شکیل کے والد آ گئے ہیں اور ہاسپٹل والوں نے مٹی کا ایک ڈھیر ان کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے اس ڈھیر کا نام ڈاکٹر شکیل ہے۔ سنگیتا نے ایک سسکی لی۔ آخری فقرہ سنگیتا نے کچھ اس طرح ادا کیا تھا کہ میرا کلیجہ ہل گیا۔ جو لوگ محبت کو محسوس کر سکتے ہیں وہی اس فقرے کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا آپ مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھنے چلیں گی بانو؟ سنگیتا کی آنکھوں میں کرب بلک رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں رو پڑوں گی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے سنگیتا کی پیشانی چوم لی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی کار کی طرف بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی، آؤ چلیں۔ جب کار پھاٹک سے نکل کر سڑک پر رواں دواں ہوئی تو میرے اور سنگیتا کے ہونٹ پرسکوت منجمد تھے، لیکن دل کی گہرائیوں میں جیسے پگھلتے ہوئے لاوے کی لہریں امڑ رہی تھیں۔ سنگیتا کی اس وقت کی حالت دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ میں شکیل کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے گھسیٹتی ہوئی اس منزل تک لے جاؤں گی جہاں انسان کو اپنی زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے اور موت کا بھیانک چہرہ ایک خوبصورت محبوب کا روپ دھار لیتا ہے۔ میں اس روز ڈاکٹر شکیل کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی قبرستان میں داخل ہو گئی ہوں۔ در و بام سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب میں ڈاکٹر شکیل کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے یہاں قدم رکھا تھا تو شکیل کی مسکراہٹ میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی، مگر آج وہ مسکرانے والا اندر کسی کمرے میں ابدی نیند سو رہا تھا اور اس کی کسک میرے سارے بدن میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کسک اس لیے تھی کہ وہ میری محبوب کا محبوب تھا۔ گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے جو شکیل کے آخری سفر میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے
میں نے شہر کے بہت سے معززین کو بھی پہچان لیا، ان میں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے۔ ان سب کے چہروں سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ شکیل ایک ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ سنگیتا نے مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا، اور میرے دل نے مجھے بتایا کہ یہی ڈاکٹر شکیل کا باپ ہے۔ جوان اولاد کی موت کا داغ اس شخص کے چہرے پر بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر یہ بتا رہی تھی کہ وہ جوان اولاد کی لاش اٹھائے ہوئے ہے۔ چاچا جی، سنگیتا نے اس شخص سے میرا تعارف کرایا، یہ سبیہا بانو ہیں، میں ان کی فرم میں ملازم ہوں۔ شکیل بھی انہیں جانتے تھے۔ بانو، یہ شکیل کے والد ہیں۔ میرا نام کفیل رضا ہے، بوڑھے باپ نے مجھے بتایا تو مجھے اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں کسی صحرا کی ویرانیاں پھیلی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے آہستہ سے میرے شانے پر تھپکی دی اور کہا، بیٹھ جاؤ بیٹی، میرا شکیل اندر آخری غسل کر رہا ہے، کچھ دیر بعد ہم لوگ اسے الوداع کہنے جائیں گے۔ یہاں اور عورتیں بھی موجود ہیں، ان سے تو میں کہہ چکا ہوں، اب تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری واپسی تک سنگیتا کا خیال رکھنا۔ دیکھو تو اس نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اگر شکیل اسے اس حال میں دیکھ لے تو اسے کتنا دکھ پہنچے گا۔ اس وقت سنگیتا کو دھاڑے مار کر رونا پیٹنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا نچلا ہونٹ بڑی زور سے دانتوں تلے دبا لیا تھا، اتنی زور سے کہ ہونٹ نیلا پڑ گیا تھا۔ میں سنگیتا کا ہاتھ پکڑ کر ایک صوفے کی طرف لے گئی اور اسے وہاں بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ سنگیتا کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا، کیا تمہارے والد نہیں آئے؟ چاچا جی کے پیچھے جو نشست ہے اس پر پتا جی ہی بیٹھے ہیں، سنگیتا نے بتایا۔ اب میں نے رام لال کو پہلی مرتبہ دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظر جھکا لی۔ سب لوگوں کی طرح وہ بھی حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر زمانے کی ستم گری کے نشانات بھی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ پچھلے دنوں میں میری یہ خواہش رہی تھی کہ رام لال سے میری ملاقات ہو اور میں اس سے کچھ باتیں کر سکوں، لیکن اب اس کا سامنا ہوا تھا تو حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اس سے اس موضوع پر گفتگو کر سکتی۔ کوئی نصف گھنٹے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، جو حضرات مرحوم کا دیدار کرنا چاہیں وہ اندر چلے جائیں۔ لوگ ایک ایک کر کے اندر جانے لگے۔ اس وقت میں نے سنگیتا کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت دیکھی تھی۔ میں منتظر تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سنگیتا، میں نے اسے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر چھت کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اپنے خالق سے کوئی شکوہ کر رہی ہو۔ سنگیتا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، کیا تم اپنے شکیل کو آخری مرتبہ دیکھنے نہیں جاؤ گی؟ سنگیتا نے جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، نہیں۔ اس کے چہرے پر وحشت ناچنے لگی تھی۔ میرے تصور میں شکیل کو ویسا ہی رہنے دو جیسا وہ تھا۔ میں کفن میں لپٹے ہوئے چہرے کو اپنے تصور میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر اصرار کیا گیا تو سنگیتا پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر انکار کرنے لگے گی۔ عین ممکن تھا کہ اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا۔ آخری دیدار کی رسم پوری ہونے کے بعد جب شکیل کا جنازہ اٹھا تو سنگیتا کے سوا کسی کی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ ہوں۔ صرف سنگیتا نہیں روئی، لیکن اسے دیکھ کر یوں ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود ہی اشک مجسم بن گئی ہے۔ وہ ایک ایسا آنسو نظر آ رہی تھی جو پتھرا گیا ہو۔ جنازہ چلا گیا، شکیل چلا گیا، اس کے ساتھ سب مرد چلے گئے، صرف عورتیں رہ گئیں جو اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں اور سنگیتا کی طرف دیکھ رہی تھیں جو کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔